السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ کو مسجد نبی شریف کا ایک انتہائی دلچسپ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ مسکین اور محمد مسکین کے حوالے سے ہے اور وہ انتہائی دلچسپ واقعہ ہے، مگر اس سے پہلے آپ مہربانی فرما کر میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آگے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور لائک کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ میں مسجد نبی شریف میں اپنے دوست کے ساتھ صحن میں بیٹھا ہوا تھا، نماز سے فارغ ہوا تھا اور اپنے یونیفارم میں ہم دونوں موجود تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک عربی باشندہ جو کہ سعودی تھا ہماری طرف آتا ہوا نظر آیا۔ وہ شخص ہمارے پاس آیا، سلام کیا اور عربی میں کہا کہ یہاں پہ کوئی مسکین ہے؟ تو میرے دوست نے کہا کہ جی ہاں مسکین ہے۔ تو اس عربی نے کہا کہ وہ مسکین کہاں پہ ہے؟ میرے دوست نے کہا کہ وہ تو اپنے گھر پہ ہے۔ تو عربی نے کہا کہ مجھے اس سے ملواؤ۔ میرے دوست نے کہا کہ بھئی کیا کام ہے؟ تو عربی نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو کام نہیں بتا سکتا، آپ مجھے مسکین سے ملواؤ۔ تو میرے دوست نے کہا کہ چلو۔ گھر اس کا کچھ فاصلے پر تھا مسجد نبی شریف کے کافی دور۔ تو میرے دوست نے کہا کہ چلو میرے ساتھ، اور مجھے بھی اٹھا لیا اور ہم تینوں جو ہے ہم دونوں عربی کے ساتھ چلتے ہوئے تینوں اس مسجد نبی شریف کے گیٹ سے باہر نکلے اور پھر ہم لوگ کچھ دور پاکستانی سفارت خانہ تھا اس کے قریب ہی ایک گلی میں پہنچے۔ ایک گلی میں پہنچ کے ایک گھر کے دروازے کے باہر میرا دوست کھڑا ہو گیا اور دروازے کی کنڈی بجائی تو کوئی بھی باہر نہ نکلا۔ تھوڑی دیر انتظار کیا، تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد دوبارہ سے اس نے زور سے دروازہ بجایا تو ایک شخص باہر نکلا۔ جو شخص باہر نکلا تو وہ پاکستانی تھا اور میں بھی اسے جانتا تھا کیونکہ وہ بھی مسجد نبی شریف کا ملازم تھا۔ میں بھی اسے دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ پاکستانی ہے اور اس شخص کا نام محمد مسکین ہے۔ تو میں بھی یہ سمجھا کہ شاید یہ اسی سے ہی ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوگا، شاید کوئی کام ہو۔ تو میرے دوست نے اس محمد مسکین کو کہا کہ مسکین صاحب آپ سے کوئی عربی سعودی ملنا چاہتا ہے، کوئی کام ہوگا؟ تو اس نے آپ کا پوچھا تھا تو ہم نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ تو اس محمد مسکین نے عربی کو سلام کیا اور عربی نے بھی محمد مسکین کو سلام کیا۔ دونوں نے ہاتھ ملایا۔ ہاتھ ملانے کے بعد عربی نے پوچھا کہ آپ مسکین ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں میں مسکین ہوں۔ تو عربی نے اپنے جبے کی جیب میں ہاتھ ڈالا، یعنی اپنی قمیض کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کر اس نے اس میں سے کچھ رقم نکالی جو کہ ریالوں میں تھی اور کافی رقم تھی، اور محمد مسکین کے ہاتھ پہ وہ رقم رکھی اور بغیر کچھ کہے اور بغیر کچھ سنے وہ وہاں سے خاموشی سے چلا گیا۔ اور محمد مسکین نے اپنے ہاتھ میں وہ رقم پکڑی، سمجھ اسے بھی نہ آیا کچھ اور نہ ہی ہم کچھ سمجھ سکے۔ تو محمد مسکین نے یہ سمجھا کہ شاید ہم اسے جانتے ہیں، تو لیکن ہم بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ محمد مسکین وہ رقم اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ہماری طرف دیکھتا رہا اور ہم اس کی طرف دیکھتے رہے کہ محمد مسکین نے سکوت توڑا اور میرے دوست کو کہا کہ بھائی یہ کون تھے؟ تو میرے دوست نے کہا مجھے کیا پتہ یہ صاحب کون تھے، جو تمہیں پیسے دے کر گئے ہیں تم ہی جانتے ہوگے۔ تو محمد مسکین نے کہا کہ بھائی اس شخص کو میں بالکل بھی نہیں جانتا، میں نے تو اس کی کبھی شکل بھی نہیں دیکھی، تو یہ پیسے کیوں دے کر گیا ہے مجھے؟ تو میرے دوست نے وہ واقعہ بتایا کہ بھائی ہم تو صحن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ شخص آیا، تمہارا پوچھا، تمہارا نام بتایا، تو ہم لوگوں نے کہا کہ بھائی ہاں ہم جانتے ہیں، تو آپ کے پاس لے آئے، آپ سے ملوا دیا کہ شاید آپ سے کوئی کام ہوگا۔ تو یہ جب اس نے بات بتائی تو میری ہنسی چھوٹ گئی، میں سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ تو وہ دونوں میری طرف دیکھنے لگے حیرانگی سے کہ بھئی یہ آپ کیوں ہنس رہے ہو؟
تو پھر میں نے کہا کہ محمد مسکین صاحب، یہ عربی شخص کسی مسکین کو ڈھونڈ رہا تھا اور اس نے زکوٰۃ کے پیسے ادا کرنے ہوں گے کسی مسکین کو، تو آپ کا نام محمد مسکین ہے۔ اور اس نے میرے دوست سے کہا کہ مسکین کہاں ہے، تو اس نے آپ سے ملوا دیا، کیونکہ آپ مسکین تو نہیں ہو لیکن محمد مسکین ہو، تو وہ زکوٰۃ کی رقم آپ کو دے کر چلا گیا ہے۔ تو پھر میرے دوست نے جلدی سے کہا کہ چلو اسے ڈھونڈو، یہ رقم واپس کرو، بھائی میں زکوٰۃ تھوڑی لوں گا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اچھی کمائی دی ہوئی ہے، مجھے تو اچھی جاب ہے میری۔ تو ہم تینوں جلدی سی گلی کے کونے کی طرف بھاگے اور جلدی ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ہم تینوں نے بڑا تلاش کیا لیکن وہ عربی کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس مسکین نے وہ رقم اپنے پاس امانتاً رکھی اور کہا کہ میں یہ زکوٰۃ کسی واقعی حقدار کو، کسی مسکین کو ادا ضرور کروں گا، اور یہ زکوٰۃ مجھ پر لاگو نہیں ہوتی۔ تو پھر کیا اس نے امانتاً وہ رقم رکھ لی، اور دوسرے دن کسی مسکین کو، حقدار کو تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد وہ رقم اس نے واپس کی، کسی مسکین کے حوالے کی۔ اس کے بعد اسے سکون ملا اور ہمیں بتایا، اور ہم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔